ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، ذکر کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے برف کی تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈا کرنا، اور آگ کی تاثیر ہوتی ہے گرم کرنا، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کی قدر کرو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو بالشت اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو ضرورت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی۔ عزیزان گرامی، جب ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کر لیں گے تو اور ذکر سے اپنی زبان کو تازہ رکھیں گے، تر و تازہ رکھیں گے۔ فرمایا کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پر اللہ رب العزت کے بے حد احسانات ہیں، بے حد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت کو بیان کرے اور بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، زندگی اچھی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کہتا ہے تو زمین و آسمان سے اس کا ثواب سے یہ تمام خلا بھر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو خالق مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس پر درود شریف کا اہتمام کرے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرے، اور 100 مرتبہ درود شریف آتا ہے کہ جب حدیث پاک میں کہ جب ایک مرتبہ کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 مصیبتیں اس سے ہٹا دیتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ ایسے کہ آدھا ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، الحمدللہ وہ پورا ثواب سے بھر دیتا ہے میزان کو، ترازو کو، اور جنت میں پودے لگائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس تیسرے کلمے کا اہتمام کرے، 100 مرتبہ ہر دن تسبیح۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے، اس کی دھلائی ضروری ہے، جس طریقے سے ہم اپنے کپڑوں کی دھلائی ضروری ہوتی ہے، تو اس کی دھلائی استغفار کے ذریعے سے کی جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا کوئی سا بھی استغفار ہو، یا سب سے چھوٹا استغفار جس سے نہ یہ آتا ہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زمین سے لے کر آسمان تک کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے جو نمازوں سے اور تلاوت سے اور ذکر سے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن کبائر گناہ جو استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے استغفار ایک مرتبہ جب ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
تو اور قلب کو سکون پہنچتا ہے، راحت پہنچتی ہے، اللہ سے مانگنے میں دل آتا ہے، دل لگتا ہے، اور قرآن کریم پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، دعا مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاسین شریف کی فضیلت بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ یاسین شریف کا پڑھنا 10 قرآن کریم کے ثواب حاصل کر لیتا ہے، 10 قرآن کریم کے برابر وہ شخص، وہ بندی، وہ بندہ ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم صبح کو نماز پڑھے اور نماز سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ ہر دن سورہ یاسین شریف کا اہتمام کرے، اور ان چیزوں کا اہتمام کرے اور فکر کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ بنیادی ذکر تھے، کلمے اور تیسرا کلمہ اور درود شریف اور استغفار، ان کلموں کا اہتمام کریں گے تو زندگیوں میں نور آئے گا، دل میں نور آئے گا، راحت پہنچے گی، اور زندگی اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی، آمین ثم آمین۔